اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم نکاح کے بعد عورتوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ پھر ایسی صورت میں اگر شوہر بیوی کو تنہائی میں ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دے تو اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑا یعنی شلوار قمیص دوپٹہ دینا واجب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور ان کو استعمال کی کچھ چیزیں یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینا شریعت کے مطابق فرما برداروں پر واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں اس آدھے میں سے بھی کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر وہ زیادہ دے دے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اے مسلمانوں، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشمن وغیرہ کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دیا جائے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی اور وہ مکمل 1 سال تک اپنے مرحوم شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت سورہ بقرہ آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورۃ النساء آیت نمبر 12 سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔
پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو انہوں نے اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کیا، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے دوران عدت شوہر کے ذمے مناسب طور پر نان و نفقہ ہے جو پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔